ایمان مفصل آمنت باللہ آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر میں ایمان لایا اللہ پر وملائکتہ وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ وکتبہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کی کتابوں پر ورسلہ ورسلہ اور اس کے رسولوں پر اور اس کے رسولوں پر والقدر والقدر خیرہ خیرہ وشرہ شرہ من اللہ من اللہ تعالی تعالی والبعث والبعث بعد الموت بعد الموت اور اچھی بری تقدیر پر اور اچھی بری تقدیر پر یہ کہ یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دوبارہ زندہ ہونے پر دعائے قنوت دعائے قنوت اللہم اللہم انا انا نستعینک نستعینک اے اللہ اے اللہ ہم آپ سے ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں ونستغفرک ونستغفرک اور ہم آپ سے اور ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں بخشش طلب کرتے ہیں ونؤمن بک ونؤمن بک اور ہم آپ پر اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں ونتوکل ونتوکل علیک علیک اور ہم آپ پر اور ہم آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں ونثنی ونثنی علیک علیک الخیر الخیر اور اور آپ کی آپ کی اچھی تعریف بیان کرتے ہیں اچھی تعریف بیان کرتے ہیں ونشکرک ونشکرک اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ولا نکفرک ولا نکفرک ولا ولا نکفرک نکفرک ولا نکفرک ولا نکفرک اور ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتے ونخلع ونخلع اور ہم الگ کر دیتے ہیں اور ہم الگ کر دیتے ہیں ونترک ونترک یہ نون کے بعد تا ہے ونترک ونترک اور ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم چھوڑ دیتے ہیں من یفجرک میں یفجر جو تیری نافرمانی کرے جو تیری نافرمانی کرے اللہم اللہم ایاک ایاک نعبد نعبد اے اللہ اے اللہ ہم ہم صرف صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَلَكَ نُصَلِّي وَلَكَ نُصَلِّي اور ہم اور ہم صرف تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں صرف تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں وَنَسْجُدُ وَنَسْجُدُ اور ہم اور ہم تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَعَلَيْكَ نَسْعَى اور ہم اور ہم تیری طرف ہی تیری طرف ہی کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں وَنَحْفِدُ وَنَخْفِضُ اور ہم دوڑتے ہیں اور ہم دوڑتے ہیں تیری طرف تیری طرف وَنَرْجُو وَنَرْجُو اور ہم امید رکھتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں رحمتک رحمتک تیری رحمت کی تیری رحمت کی ونخشا ونخشى عذابک عذابک اور ہم تیرے عذاب سے تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ان ان عذابک عذابک بالکفار بالکفار ملحق ملحق بے شک بے شک آپ کا عذاب آپ کا عذاب کافروں کو کافروں کو ملنے والا ہے ملنے والا ہے یہ نماز کا سبق مکمل ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی عزیز طلبہ، میں آپ کو 9th آرٹس میں
آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ حضرات کو اس چیز کا علم ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کرونا جیسی وبائی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ وہاں پر ہمارا تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کو بھی بہت سخت نقصان پہنچا ہے۔ تو ہمارے ادارے کرلوٹ ریزیڈنشل کالج نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور تعلیم کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ تو آج اسلامیات اختیاری کے حوالے سے ہمارا HOD کا پیریڈ ہے، اور اس وقت میرے سامنے یہ کتاب ہے آپ کی اسلامیات اختیاری۔ یہ آپ نے 9th آرٹس کے اندر بھی پڑھی ہوگی، اور اس حوالے سے جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے وہ آپ کو میں ذرا بتا دوں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ HOD کلاس ہے، اور یہ 15 اپریل سے لے کر 28 اپریل تک کا سلیبس آپ کو یہاں پر پڑھایا جائے گا، اور پھر 29 اپریل کو آپ کو اور نیا سلیبس جاری کیا جائے گا، جس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنی کوشش تعلیمی حوالے سے جاری رکھیں گے۔ تو آئیں بلاک سلیبس کی طرف ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے اسلامیات اختیاری میں جو ہے یہ 5 ابواب ہیں۔ اس میں باب اول القرآن آیت نمبر 1 تا 11، باب دوم احادیث حدیث نمبر 1 تا 11، باب سوم تعلیمات اسلام توحید تا مجاہد اسلام کے دستوری عمل میدان جنگ میں، باب چہارم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل سے رسالت کا مکی دور تک، باب پنجم عربی گرامر کلمہ تا فعل امر۔ یہ ہو گیا آپ کا بلاک سلیبس، اور یہ آپ کا 15 روزہ سلیبس ہے جو اس وقت آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے باب اول القرآن سے فضیلت قرآن، مضامین قرآن اور آیت نمبر 1 آپ کو پڑھائی جائے گی۔ فضیلت قرآن اور مضامین قرآن چونکہ یہ اسلامیات لازمی کے اندر بھی موجود ہیں، اس حوالے سے یہ جو فضیلت قرآن اور مضامین قرآن اسلامیات اختیاری میں موجود ہے، آپ کو وہیں سے یاد کرایا جائے گا، اور آپ نے اسی سے تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم 2 جگہوں سے آپ کو تیار کرائیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے یاد کیا ہوا آپ کو اسلامیات اختیاری میں بھی کام دے دے گا، اور پھر اسلامیات لازمی میں بھی کام دے دے گا۔ باب دوم سے ہم آپ کو پڑھائیں گے حدیث کی اہمیت اور ضرورت، حدیث نمبر 1 اور 2 کے مشکل الفاظ ترجمہ اور تشریح۔ باب سوم سے باب سوم تعلیمات اسلام پر مبنی ہے۔ اس میں ہم صرف آپ کو ایک مضمون پڑھائیں گے توحید کا۔ باب چہارم یہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں صرف ہم ایک مضمون آپ کو پڑھائیں گے افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باب پنجم یہ عربی گرامر پر مشتمل ہے۔ اس میں صرف ہم آپ کو کلمہ اور اس کی اقسام یعنی کلمہ اور کلمہ کی اقسام آپ کو پڑھائیں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے 15 روزہ سلیبس کی جانب۔ تو حصہ اول میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ فضیلت قرآن، فضائل قرآن ہو یا فضیلت قرآن ہو، یہ ایک ہی سوال ہے۔ یہ آپ نے اسلامیات اختیاری سے نہیں یاد کرنا ہے، بلکہ ضیاء اسلامیات لازمی سے آپ نے یہ یاد کرنا ہے، تاکہ یہاں پر یاد کرنے کے بعد وہاں پر علیحدہ یاد کریں گے، وہاں پر یاد کرنے کے بعد یہاں پر یاد کریں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس لیے اسی ایک کتاب سے اس کو یاد کرنا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 شک سے بالا تر کتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ترجمہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 2 جامع تعلیمات، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ نے تمام تعلیمات کو بیان کیا ہے، جیسے عقائد، عبادات،
دعائیں، اخلاق، احکام، تاریخی واقعات، غرض کہ ہر ایک قسم کی چیز کو قرآن کریم کے اندر بیان کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے اندر جامع تعلیمات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، عالمگیر تعلیمات۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو کہتے ہیں، اور عالمگیر تعلیمات کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں یہ ہر زمانے کے لیے ہیں، ہر خطے کے لیے ہیں اور ہر نسل کے لیے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہیں۔ نمبر 4، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے انسان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملتی ہے۔ نمبر 5، تمام کلاموں کا سردار، یعنی قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جو تمام کلاموں کا سردار ہے۔ نمبر 6، معلم قرآن کی فضیلت۔ معلم کہتے ہیں ٹیچر کو، پڑھانے والے کو، یعنی جو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، جو قرآن کریم کا استاد ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نمبر 7، تلاوت قرآن سب سے افضل عبادت۔ سب سے جو افضل عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور نمبر 8، ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں۔ قرآن کریم کا ایک حرف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یوں الف لام میم یہ 3 حروف مل کر ایک لفظ بنا تو اس ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ نمبر 9، قوموں کا عروج و زوال۔ قرآن کریم کی تعلیمات پر جن قوموں نے عمل کیا ہے اللہ نے ان کو عروج اور ترقی عطا فرمائی ہے، اور جن قوموں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے وہ زوال اور ذلت سے دوچار ہوئے ہیں۔ نمبر 10، آخری آسمانی کتاب۔ قرآن کریم جو ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہے۔ نمبر 11، محفوظ کتاب۔ آسمانی کتابوں میں واحد یہ کتاب ہے قرآن کریم جو محفوظ ہے، اس کا ایک زبر زیر پیش تک بھی یہ محفوظ ہیں، اور یہ کتاب قیامت کے دن تک انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہوئی یا نہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 12، قرآن مجید کی زبان زندہ ہے۔ باقی جو آسمانی کتابیں تھیں نا، تورات، زبور، انجیل، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس زبان کے اندر ہیں، لیکن قرآن کریم کے بارے میں ہر آدمی کو یہ علم ہے کہ یہ عربی زبان کے اندر ہے، کیونکہ عربی زبان جو ہے وہ دنیا کے کم و بیش 20 سے زیادہ ملکوں کے اندر بولی جاتی ہے، اس لیے ہر آدمی کو اس چیز کا علم ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے۔ نمبر 13، حفظ کرنا آسان۔ یہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اس کو الف لام میم سے لے کر والناس تک لوگ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، اور یوں قرآن کریم ایک اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کا حفاظت کا سلسلہ قائم اور دائم رکھا ہے، اور یوں جو قرآن کریم ہے اس کے حفظ کرنا کیا ہے بھائی، آسان ہے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر کوئی اور کتاب انسان حفظ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو یاد کرے گا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہ بھول جائے گا، لیکن قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ جس طریقے سے یاد کرے گا اسی طریقے سے بعد میں بھی اس کو یہ سنا سکتا ہے۔ حصہ دوم میں جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا حدیثیں، اور اس میں ہم صرف 1 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ رأسن، یہ لفظ ہے رأسن، بنیاد یا سر، سر یا بنیاد۔ حکمتن، موجودات عالم کا علم۔ مخافتن، خوف۔ یہ 3 الفاظ اچھے طریقے کے ساتھ جب ہم یاد کریں گے تو اس حدیث کا ترجمہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ترجمہ یہ ہوگا رأس الحکمتی، دانائی کی بنیاد۔
دانائی کی بنیاد مخافت اللہ، اللہ کا خوف ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، اس کا کیا مطلب ہے کہ دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ بتا رہے ہیں کہ حکمت دانائی اور سمجھ کا نام ہے، اور انسان اسی نعمت کے صدقے حیوانات پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، سورہ بقرہ، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر شے کی حقیقت معلوم کی جائے۔ اگر حکیم اور دانا انسان کائنات کو پیدا کرنے والے کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرے تو وہ ضرور اس بات پر پہنچے گا کہ کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور اللہ اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یوں اس حقیقت کو پا لانے کے بعد اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اسے اللہ کے نافرمانی سے خوف آئے گا اور وہ متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزارے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں خوف خدا کو دانائی کی بنیاد قرار دیا ہے، اور اپنی امت کو بتا دیا ہے کہ اصل دانا وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ہو مگر حقیقت اول یعنی خدا کا منکر یا باغی ہو تو وہ دانا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ دیکھیں گے اور یاد کر لیجئے گا۔ باب سوم تعلیمات اسلام، اس میں ہم یہاں سے لے کر یہاں تک صرف توحید کے اوپر بات کریں گے۔ تو بھائی توحید کیا ہے؟ تعلیمات اسلام میں توحید کو بنیادی اور مرکزی مقام حاصل ہے، اس لیے تعلیمات اسلام میں سب سے زیادہ اسی عنوان کو سب سے مقدم رکھا جاتا ہے۔ توحید کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ یکتا ہونا۔ اور توحید کے اصطلاحی معنی کیا ہیں جی؟ توحید کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الاخلاص کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی ہے، جس کو سورہ توحید بھی کہا گیا ہے۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد، محمد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے، ثانی یعنی اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، پہلی آیت میں یعنی قل هو اللہ احد میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں ایک ہے۔ وہ فرقے جو خدا کے ساتھ کسی اور کو ذات میں یا صفات میں یا افعال میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی تردید ہو گئی ہے اس آیت نمبر 1 کے اندر۔ وہ کون سے فرقے تھے؟ جیسا کہ مجوسی ہو گئے، ہندو ہو گئے، نصرانی ہو گئے، یہ وہ فرقے تھے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں اور تھے۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد۔ اس آیت کے اندر یہ اعلان ہوا کہ اللہ اپنے وجود یا صفات یا افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کے ہر معبود باطل یعنی جو جھوٹا خدا ہے اس کائنات کے اندر اس صفت سے خالی ہے، یعنی وہ محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ یوں صمد کہہ کر تمام جو معبودان باطل یعنی جو جھوٹے خدا تھے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ الصمد، تو یہ صمد کا لفظ بول کر جو
اس کائنات میں زمین کے اوپر جھوٹے خدا تھے ان کی تردید کر دی گئی ہے۔ تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس اعلان میں یہود اور نصارہ کی جو اس قسم کے رشتے اللہ کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں سخت تردید کی گئی ہے اور ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور جو یہود ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر لم یلد ولم یولد نصارہ کی بھی تردید کر دی گئی ہے اور یہود کی بھی تردید کر دی گئی ہے۔ اور آخر آیت ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر ثانی یعنی اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ آخری آیت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے بے مثال اور بے نظیر ہے، دنیا میں کوئی بھی کسی لحاظ سے اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی اس مختصر سی صورت نے ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ دی اور عبادت کا استحقاق صرف اللہ کے لیے ثابت کر دیا۔ عقل کے اندھے اب بھی اللہ کے سوا غیروں کو ان کے صفات اور افعال میں شریک ٹھہراتے ہیں، مگر عقل سلیم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود یا خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سا توحید کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، جو سورۃ الاخلاص کی روشنی کے اندر آپ کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہے۔ جی عزیز طلباء، جو آپ کا 15 روزہ سلیبس ہے اس میں باب چہارم میں سیرت طیبہ یعنی افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مضمون آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انسان کی سب سے بڑی اور مقدس خدمت یہ ہے کہ وہ افکار، اخلاق اور اعمال کی اصلاح کی جائے، اور ہر قسم کے اچھے اخلاق مثلا تقوی، احسان، عفو درگزر، عزم و استقلال، اثار، غیرت، خدمت خلق وغیرہ کے اصول وضع کیے جائیں، اور پھر تمام دنیا میں ان کی عملی تعلیم کو رواج دیا جائے، یعنی ان چیزوں کو عملی زندگی کے اندر رواج دیا جائے کہ ہمارے اندر تقوی بھی موجود ہو، احسان بھی موجود ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے تاکہ انسانی کردار کی تعمیر اور انسانیت کی ایک مکمل صورت وجود میں آ جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک عام طریقہ تو وعظ اور نصیحت ہے کہ لوگ وعظ اور نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس سے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان موضوعات کے اوپر کتابیں لکھی جائیں اور ان کتابوں کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، وہ ان کا مطالعہ کر کے تو ان اچھے اخلاق کے اوپر عمل کر سکیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو سب سے ہمارے لیے بہترین لائحہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیش فرمایا وہ یہ ہے کہ ان سب طریقوں سے بڑھ کر صحیح، مکمل، جامع اور عملی طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایک اخلاق کا مجسمہ بن کر ہمارے سامنے آئے جس کے نیک اعمال کی وجہ سے اور اس کی نرم زبانی کی وجہ سے جو وہ بات کہتا ہو اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتا ہو، اور اس کے اندر اتنی تاثیر ہو کہ ہر آدمی اس سے اثر لے کر اس کا گرویدہ ہو جائے اور اس کی آواز کے اوپر لبیک کہے، جس کے ظاہر اور باطن اور عمل میں کوئی فرق نہ ہو۔ تو ایسی جو شخصیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ دنیا کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ایسی شخصیات میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور دیگر بہت سارے پیغمبر ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ان کے سب سے بعد میں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کامل رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی نبوت اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔
اور قیامت تک آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ عمل کرنے کے قابل ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغمبر کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، جو ہمارے رہنما بھی ہیں اور ہمارے لیڈر بھی ہیں، اور انہی کی تعلیمات کے اوپر ہم عمل کر کے دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اب آتے ہیں باب نمبر 5 کی طرف، اور یہ آج آپ کا آخری سبق ہے عربی زبان کے گرامر۔ گرامر وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی زبان بولنے کے لیے بنیادی طور پر کچھ قواعد و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ قواعد و ضوابط ہم یاد کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس زبان کو ان قواعد و ضوابط کی روشنی کے اندر بولنا اور اس کی عبارت پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی کی گرامر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، تاکہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس گرامر کے مطابق ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھے ہوئے الفاظ ان کیا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے کلمہ۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جو معنی دیتا ہو، وہ لفظ جو معنی دیتا ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے کتاب، اسی طریقے سے یہ لفظ آ گیا جا، یعنی یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم کلمہ کہیں گے۔ اور کلمے کی 3 قسمیں بتائی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ کلمے کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 3۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی انسان، حیوان یا چیز کا نام ہو۔ بھائی اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی انسان، حیوان یا کسی چیز کا نام ہو۔ جیسے انسان طارق، طارق، حیوان جیسے اسد، شیر، اور چیز زہرۃ، پھول، زہرۃ، پھول۔ اور اس کے بعد ہے فعل۔ وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا، کرنا یا نہ کرنا کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے۔ جیسے جاء، آیا، وہ آیا، یہ فعل ماضی ہے۔ اکلا، اس نے کھایا۔ یدخل، وہ داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا فعل، یعنی فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے۔ تو جاء، اکلا، یہ فعل ماضی اس میں پایا گیا ہے۔ یدخل جو ہے یہ فعل مضارع، یعنی جس میں حال اور مستقبل دونوں موجود ہوتے ہیں عربی میں، اس کے اندر وہ زمانے پائے گئے۔ اور اس کے بعد ہے حرف۔ حرف کی تعریف یہ ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہو، یعنی اکیلا وہ کوئی معنی نہیں، وہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ کسی اسم کے ساتھ نہ ملے یا کسی فعل کے ساتھ نہ ملے۔ جیسے من کے معنی ہے سے، الا کے معنی ہے تک، علا کے معنی ہے پر، حل کے معنی کیا۔ یہ تمام الفاظ اکیلے استعمال نہیں ہو سکتے جب تک یہ کسی اور لفظ کے ساتھ استعمال نہیں ہوں گے تو یہ استعمال میں نہیں آئیں گے۔ تو عزیز طلبہ، گرامر کا یہ مختصر سوال میں نے آپ کو بتا دیا۔ اکیلے اور بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں بتائی ہیں: اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ ان سبق کو اچھے طریقے کے ساتھ تمام سبقوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔